Bismillahirrahmanirrahim. Classification of virus, viral diseases یہ ٹاپک ہے. تو اس میں ہم نے وائرس کی کلاسیفیکیشن کو اسٹڈی کرنا ہے. جیسے آپ اسٹڈی کر چکے ہیں کہ جو وائرس ہے یہ نان سیلولر ہوتے ہیں، یہ سیل پر مشتمل نہیں ہیں، اس لیے ان کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ جاندار کے ساتھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو لیونگ آرگنزمس وہ سیلولر ہوتے ہیں لیکن یہ نان سیلولر ہے، اس لیے اس کی کلاسیفیکیشن کے ساتھ نہیں ہو سکتی. تو وائرس کی کلاسیفیکیشن 2 بیسز پر ہو سکتی ہے. ایک اس کو ہم نیوکلیک ایسڈ کہتے ہیں، نیوکلیک ایسڈ کی بنیاد پر، اور دوسری یہ ہو سکتی ہے مارفالوجی کی بنیاد پر. مارفالوجی تو یہ 2 بیسز ہیں جن پر ہم وائرس کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں. اب جو نیوکلیک ایسڈ ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈی این اے آ جاتا ہے اور آر این اے آ جاتا ہے. ڈی آکسی رائبو نیوکلیک ایسڈ اور رائبو نیوکلیک ایسڈ یہ آ جاتے ہیں. اب ڈی این اے آر این اے یعنی یا تو وائرس ڈی این اے وائرس ہوگا یا پھر آر این اے وائرس ہوگا. اس کے ساتھ بعض کا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انویلپڈ وائرس ہوتا ہے اور ایک نان انویلپڈ وائرس ہوتا ہے. اب مارفالوجی کی بنیاد پر جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، اب مارفالوجی برانچ آف بیالوجی ہے جس میں فارم اور اسٹرکچر کو اسٹڈی کرتے ہیں، اسٹڈی آف اسٹرکچر اینڈ فارم آف این آرگنزم، اس کو مارفالوجی کہا جاتا ہے. تو مارفالوجی کے لحاظ سے ایک جو وائرس ہیں ان کو سفیریکل کہا جاتا ہے، سفیریکل وائرسز، سفیریکل وائرسز، اور ایک جو ہے ان کو کہا جاتا ہے راڈ شیپڈ وائرسز، راڈ شیپڈ وائرسز. تو یہ جو راڈ شیپڈ وائرسز ہیں یا یہ تو راڈ شیپڈ وائرسز ہیں، اور اس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ٹیڈپول شیپڈ وائرسز آ جاتے ہیں. ٹیڈپول شیپڈ وائرسز. اب جو سفیریکل وائرسز ہیں یہ سفیریکل ہوں گے، اس طرح سے سفیریکل ہوں گے، گلائی میں ہوں گے، گلائی میں اس طرح سے. تو اس کی ایگزامپل ہوگی پولیو وائرسز، پولیو وائرسز یہ گلائی میں ہوں گے. اور جو راڈ شیپڈ ہیں اس طرح سے راڈ لائک ہوں گے، راڈ لائک. اب جو راڈ لائک ہوں گے اس طرح سے ان کو کہتے ہیں راڈ شیپڈ، اور اس کی ایگزامپل ہوگی ٹوبیکو موزیک وائرس. ٹوبیکو موزیک وائرس یہ بھی آپ پیچھے اسٹڈی کر چکے ہیں. اور ٹیڈپول شیپڈ وائرس، اب اس کی جو شیپ ہے یہ ٹیڈپول شیپ ہوتا ہے. تو ٹیڈپول شیپ میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو امفیبینز ہیں، فراگ ہے، اس کا جو ایمبریو ہوتا ہے وہ اس شیپ کا ہوگا کہ اس کا ہیڈ ہوتا ہے اس طرح سے، اور یہ اس طرح سے ٹیل ہوتی ہے یہ اس طرح سے. تو اس کو ٹیڈپول لاروا کہا جاتا ہے. تو اس کی شیپ اس کی طرح ہے، اس لیے اس کو ٹیڈپول وائرس کا نام دیا جاتا ہے. اور اس کی جو اگزامپل ہے وہ ہوگی بیکٹیریو فیج. بیکٹیریو فیج.
اب جو بیکٹیریو فیج ہے یہ ٹیڈپول شیپڈ ہوگا. تو یہ تھا مارفالوجی کے لحاظ سے اور نیوکلیک ایسڈ پراپرٹیز کے لحاظ سے کلاسیفیکیشن آف وائرسز. اس کے بعد جو اگلا آرٹیکل ہے وہ وائرل ڈیزیزز ہیں. وائرل ڈیزیزز، تو ہم جہاں پر کچھ کامن وائرل ڈیزیزز ان کو اسٹڈی کریں گے جو کامن ہیں پاکستان میں پائی جاتی ہیں، تو ان کے متعلق ہم جہاں پر ڈسکس کریں گے، اور وہ ڈیزیزز which are caused by virus. اب اس میں ایک جو ہے وہ آ جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اسمال پاکس. اسمال پاکس. اب جو اسمال پاکس اس کو کاز کرنے والا جو وائرس ہے اس کو پاکس وائرس کہا جاتا ہے. پاکس وائرس. اور یہ ڈی این اے وائرس ہوگا. ڈی این اے وائرس ہوگا اور یہ انویلپڈ ہوگا. تو ان کو اس کو انویلپڈ وائرس کا نام دیا جاتا ہے. تو اسمال پاکس یہ اینشنٹ ٹائمز میں یہ ڈیزیز بہت زیادہ جو ہے وہ پائی جاتی تھی. تو 12th century BC 12th century BC 12th century BC before Christian. تو 12th century BC میں چائنا میں یہ مرض یعنی ایپیڈیمک ہوا. اس نے وبا کی شکل اختیار کی. سب سے زیادہ جو ہے یہ چائنا میں ڈیولپ ہوا. ان چائنا 12th century میں. تو ایپیڈیمک فارم میں، ایپیڈیمک فارم یعنی ایک وبا کی شکل میں. اب یہ جو اسمال پاکس ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو پیشنٹ ہے اس کے اوپر فلوئڈ فیلڈ ریزڈ ویزیکلز، فلوئڈ فیلڈ ریزڈ ویزیکلز. اور ویزیکل اسمال راؤنڈ تھنگ کو کہا جاتا ہے، چھوٹی گول چیز کو کہا جاتا ہے. بلسٹرز، چھالے، چھالا آپ نے سنا ہوگا نام. تو جس طرح سے چھال کے ڈیولپ ہوتے ہیں اس طرح سے جو انفیکٹڈ پرسن ہوتے ہیں، جو اسمال پاکس کا پیشنٹ ہوتا ہے، اس کے سارے باڈی کے اوپر فلوئڈ فیلڈ ریزڈ ویزیکلز، چھال کے جو پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یہ جو ویزیکلز ہیں یہ پسٹیولز کی شیپ اختیار کرتے ہیں، یعنی جس کو زخم کہتے ہیں، لین. تو پسٹیول کی شکل اختیار کرتے ہیں، زخم کی شکل اختیار کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ پٹڈ سکارز، پٹڈ سکارز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. سکارز زخم کے نشان کو کہا جاتا ہے. زخم کا جو نشان ہوتا ہے اس کو سکار کہتے ہیں. تو پٹڈ کا مطلب ہوتا ہے سوراخ دار، یعنی ایسے نشان ڈیولپ ہوتے ہیں جو سوراخ دار ہوتے ہیں اور یہ ساری باڈی کے اوپر موجود ہوتے ہیں. تو ان کو پٹڈ سکارز کہا جاتا ہے اور ان کو دوسرے لفظوں میں پاکس کہا جاتا ہے. پاکس. تو اس کو پاکس کا نام دیا جاتا ہے. تو یہ تو اس کی سمٹمز ہیں. تو جو بھی ڈیزیز جہاں پر ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے آپ نے اس کا دیکھنا ہے کہ اس کا کاز کیا ہے. اس کا کاز کیا ہوگا؟
تو کاز اس کا وائرس ہوگا. آیا وہ وائرس ڈی این اے وائرس ہے یا آر این اے وائرس ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہوگا. اس کے ساتھ پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ انویلپڈ ہے یا نان انویلپڈ ہے. اب جہاں پر جو ڈیزیزز آپ ڈسکس کریں گے تو اس میں 2 ڈیزیزز ایسی ہوں گی جو کہ ڈی این اے وائرس کی وجہ سے ہوتی ہیں. باقی جتنی بھی آپ اسٹڈی کریں گے وہ آر این اے کی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہیں. اس طرح سے آپ کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا. اب یہ جو اسمال پاکس ہے یہ ڈی این اے وائرس اس کا کاز ہوگا، اور اس میں فلوئڈ فیلڈ ریز ویزیکلس اسکن کے اوپر اپیئر ہوتے ہیں جو کہ بعد میں زخم بن جاتے ہیں جن کو پسٹیولز کہا جاتا ہے. پھر وہاں پر ایک اسکار ڈیولپ ہو جاتی ہیں، نشان رہ جاتے ہیں جو کہ پیٹڈ ہوتے ہیں، سوراخ دار ہوتے ہیں، جس کی ایک بہت بڑی یعنی یہ آنے کی سمٹم ہوتی ہے. اور 1950s میں امیونائزیشن کا پروسیس ڈیولپ ہوا. امیونائزیشن یہ امیون، جیسے آپ نے ایڈورڈ جو ذہن سے نکل گیا، چلے امیونائزیشن. تو امیونائزیشن جس میں قوت مدافعت ڈیولپ کی جاتی ہے، تو امیونائزیشن اور ادر پریونٹیو میجرز کی مدد سے and other preventive measures تو دوسرے جو پریونٹیو میجرز ان کو اختیار کیا گیا، اور جس کی وجہ سے اس ڈیزیز کو یعنی اس ڈیزیز کی جو اسپریڈ ہے اس میں کمی آئی. لیکن پھر بھی یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز وہاں پر یہ زیادہ موجود تھا. 1980 میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس نے ڈکلیئر کر دیا کہ امیونائزیشن اور دوسرے پریونٹیو میجرز کی مدد سے اس ڈیزیز کا خاتمہ کر دیا گیا ہے. ڈیزیز از اریڈیکیٹڈ فرام دا ورلڈ، یعنی جڑ سے اکھاڑ دیا گیا ہے. تو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس نے ڈکلیئر کیا کہ یہ بیماری جو ہے اس کو ساری دنیا میں سے ختم کر دیا گیا ہے، اریڈیکیٹڈ کر دیا گیا ہے. تو یہ تو تھا اسمال پاکس. اب اس کے بعد تو یہ نام تھا ایڈورڈ جینر، جس نے امیونائزیشن کا پروسیس ڈیولپ کیا. ایڈورڈ جینر، یہ پڑھ چکے آپ پیچھے. اب دوسرے نمبر پر جو ڈیزیز آئے گی جہاں پر وہ ہے ہرپیز سمپلیکس. ہرپیز سمپلیکس اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کو کاز کرنے والا اس کو ہرپیز وائرس کہا جاتا ہے. ہرپیز وائرس، اس کو ہرپیز وائرس کہا جاتا ہے. اور یہ بھی ڈی این اے وائرس ہے، ڈی این اے وائرس ہے، ڈی این اے وائرس. اور یہ بھی انویلپڈ ہے. انویلپڈ اس کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر ہوسٹ کی طرف سے کورنگ ڈیولپ ہو جائے، میمبرین ڈیولپ ہو جائے، اس کو انویلپڈ کہا جاتا ہے. تو یہ بھی انویلپڈ ڈی این اے وائرس ہے، اور جس کی وجہ سے ہرپیز سمپلیکس یہ ڈیزیز ڈیولپ ہوتی ہے. اور یہ نیچرلی اکرنگ ڈیزیز ہے انسان میں، ہیومن کائنڈ میں، جب نیچرلی یہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں انسان میں تو ہرپیز وائرس کی وجہ سے ڈیولپ ہوگی. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایپیتھیلیل لیئر ہے، یعنی ایک ہوتا ہے ایکٹوڈرمل ٹیشو،
ایکٹوڈرمل ٹیشو یعنی اسکین جو ہوتی ہے، تو ایکٹوڈرمل ٹیشو اسکین، تو اس کی جو ایپیتھیلیل لیئر ہوتی ہے، ایپیتھیلیل یعنی اوپر، ایپی کا مطلب اوپر والی، ایپیتھیلیل لیئر، تو وہاں پر ویسکولر لین ڈیولپ ہو جاتے ہیں، ویسکولر لین ڈیولپ ہو جائیں گے، جہاں پر ویسکولر لینز کہ جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں، بلڈ ویسلز ان میں سور ڈیولپ ہو جاتے ہیں، زخم ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یعنی آپ کہہ دیں کہ سلائٹ بلیڈنگ ہوتی ہے، تو ویسکولر لین ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ویسکولر لین ہیں یہ عام طور پر ان ماؤتھ، یہ ماؤتھ میں ڈیولپ ہوتے ہیں، آن دی لپس، ہونٹوں پر ڈیولپ ہوتے ہیں، اینڈ ادر اسکن سائٹس، یعنی یہ ایک جلدی مرض ہوگا، اور جو کہ اسکن وہاں پر ڈیولپ ہوتے ہیں، تو اس کو ہرپیز سمپلیکس کا نام دیا جاتا ہے، ہرپیز سمپلیکس۔ تو اس کو کاز کرنے والا ہرپیز وائرس ہے، تو یہ ڈی این اے وائرس انویلڈ وائرس ہوگا۔ ایپیتھیلیل، ایپی کا مطلب اپر، تو اوپر والی جو لیئر ہوتی ہے ایکٹوڈرمل ٹیشو کی، تو وہاں پر بلڈ ویسلز ان میں لین ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور زخم ہو جاتے ہیں، بلیڈنگ ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر بعض اوقات بخار کے بعد، جس کو بخار دانے کہا جاتا ہے، تو بخار کے بعد یہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے، جس کو ہرپیز سمپلیکس کا نام دیا جاتا ہے۔ اور ایک جہاں پر جو ڈیزیز ہے جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے انفلوئنزا۔ انفلوئنزا، اب یہ جو انفلوئنزا ہے، تو اس کو جو وائرس کاز کرتا ہے وہ آر این اے وائرس ہوگا، آر این اے وائرس ہوتا ہے، آر این اے وائرس، اور یہ انویلپڈ وائرس ہوتا ہے، انویلپڈ، تو یہ انویلپڈ وائرس ہوگا، انویلپڈ ہوگا، اور یہ آر این اے وائرس ہوگا، آر این اے۔ اب یہ جو انفلوئنزا ہے وائڈلی اسپریڈ ہوتے ہیں، اور یہ ایپیڈیمل فارم میں آتا ہے، ایک وبا کی شکل میں اپیئر ہوتے ہیں، ایپیڈیمل فارم۔ تو جیسے آپ دیکھتے ہیں گھروں میں کہ ایک پرسن کو اگر انفلوئنزا ہوتا ہے تو گھر کے تقریباً سارے افراد انفلوئنزا میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی یہ ایک ایپیڈیمل فارم میں آئے گا، ایک وبائی مرض کی صورت میں یہ ڈیولپ ہوتے ہیں، اس کو انفلوئنزا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ممپس اور میزلس، ممپس اور میزلس، تو ممپس اور میزلس ان کو جو وائرس کاز کرتے ہیں ان کو پیرامکسو وائرسز کہا جاتا ہے، پیرامکسو وائرسز کہا جاتے ہیں، پیرامکسو وائرسز۔ اور یہ جو پیرامکسو وائرسز ہیں یہ بھی آر این اے وائرسز ہوتے ہیں، آر این اے وائرسز ہوں گے، آر این اے وائرسز، تو جن کی وجہ سے یہ ممپ اور میزلس یہ ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اور میزل یہ خسرے کو کہا جاتا ہے جو بچوں میں عام طور پر ڈیولپ ہوتا ہے، اور ممپس اس کو کن پیڑے کہا جاتا ہے، کن پیڑے، ممپس۔ تو ممپس میں اب یہ جو ممپس ہے
یہ ایک کنٹیجیس ڈیزیز ہے، یعنی ایک چھوت کا مرض آپ کہہ سکتے اس کو، کہ یہ ایک چھوت کا مرض ہے جو ایک پرسن سے دوسرے پرسن کو یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو ایک پرسن سے یہ دوسرے پرسن کو مرض ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو یہ ایک کنٹیجیس ڈیزیز ہے اور یہ وائڈلی اسپریڈ ہو جاتی ہے۔ اور ممپس میں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یہ جو گردن ہے ہماری، اس کی ایک سائڈ، اس کے جو سلیوری گلینڈس ہوتے ہیں وہ سویل کر جاتے ہیں، اور وہاں پر جو مسل ہوتے ہیں ان کی بھی سویلنگ ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے گردن جو ہے وہ ایک سائڈ سے اس میں سوزش ہو جاتی ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے، تو اس کو ممپس کہا جاتا ہے، اس کو ممپ کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یہ کنٹیجیس ڈیزیز ہے، چھوت کا مرض جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس میں جو 60% اڈلٹس ہیں، 60% اڈلٹس یہ امیون ہوتے ہیں ٹو دس ڈیزیز، امیون ٹو دس ڈیزیز۔ تو اس ڈیزیز کے خلاف ان میں قوت مدافعت موجود ہوتی ہے 60% اڈلٹس میں، تو اس کے خلاف جو ہے قوت مدافعت موجود ہوتی ہے۔ اب جو میزلز ہیں، میزلز خسرہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو خسرے میں جو ہوتا ہے کہ اس میں بخار ہوتا ہے، ناک بہنا شروع ہو جاتا ہے، کھانسی آتی ہے، یہ ابتدائی علامات ہوتی ہیں۔ اس کے بعد باڈی کے اوپر جس طرح سے گرمی دانے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے جو دانے ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جن کو ریشز کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ریشز ڈیولپ ہو جاتی ہیں، اور یہ انتہائی، یعنی آپ کہہ دیں کہ ایپیڈیمک مرض ہے، یہ بھی کنٹیجیس مرض ہے، یہ بھی چھوت کی طرح کا ایک مرض ہے، یعنی ایک بچے سے دوسرے بچے میں یہ منتقل ہو جاتا ہے، اور یہ ڈینجرس مرض ہے، اور یہ اس سے موت واقعہ ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ جو ممپس کا مرض ہے، یہ یعنی اتنا زیادہ فیٹل نہیں ہوتا، کبھی کبھار ڈیتھ ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں، یعنی سیلڈم ڈیتھ ہوتی ہے۔ اب میزلس یہ بچوں کا جو آپ کہہ لیں کہ چائلڈ ہوڈ کی ہیں، ان میں سے ایک جو خسرہ ہے میزلس ہے، اس کو میزل کہا جاتا ہے۔ اب جو میزلز، اس میں جو ہوتا ہے کہ جو اڈلٹس ہوتے ہیں، اڈلٹ they are also susceptible to this disease۔ susceptible کا مطلب ہے قبول کرنا، اڈلٹ یہ susceptible ہوتے ہیں۔ تو یہ susceptible ہوتے ہیں، یعنی اس مرض کو یہ قبول کر لیتے ہیں جلدی سے، اس کو susceptible کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو یعنی انسان ہیں، یہ اس کے لیے susceptible ہوں گے۔ جو اڈلٹ ہیں وہ susceptible ہوتے ہیں، اس مرض کو قبول کر لیتے ہیں، یعنی یہ مرض اڈلٹ میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو تھا ممپس اور میزلس۔ تو نیکسٹ ڈیزیز پولیو ہے۔ پولیو مائلیٹس اس کو کہا جاتا ہے۔ پولیو مائلیٹس عام لفظوں میں اس کو پولیو کہتے ہیں، پولیو۔ تو پولیو مائلیٹس یہ پولیو وائرس ہوتا ہے،
پولیو وائرس. تو یہ لارج RNA وائرس ہوتے ہیں, لارج RNA وائرس ہوگا, لارج RNA وائرس ہوگا. اب یہ جو وائرس جہاں یہ دوسرا جو ہے یہ نان انویلپڈ ہوتے ہیں, نان انویلپڈ ہوگا, یہ انویلپڈ نہیں ہوتا, یہ نان انویلپڈ ہوگا. تو پولیو وائرس یہ RNA وائرس ہے, لارج ہے, نان انویلپڈ وائرس ہے. اور یہ جو وائرس ہے یہ یعنی بچوں میں عام طور پر ابتدائی ایج پر ہو جاتا ہے, اور اس میں وائرس اسپائنل کارڈ پر اٹیک کرتے ہیں. اسپائنل کارڈ یعنی ایک ہمارا جو نروس سسٹم ہے اس میں ایک برین آتا ہے اور دوسرا اسپائنل کارڈ جس کو حرام وقت کہہ دیتے ہیں, تو جو ہماری ریڑھ کی ہڈی میں ہوتے ہیں, تو اسپائنل کارڈ پر اٹیک کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے بچہ جو ہے مفلوج ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو جائے گا, اس کا پھر بعد میں کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا. اسی لیے یہ حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں اور قطرے پلائے جاتے ہیں تاکہ بچے اس مرض سے محفوظ ہو جائیں, ورنہ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اب اس میں جو ہماری آپ کہہ دیں کہ سوشیو اکنامیکل فیکٹرز, اکنامیکل فیکٹرز یہ بھی اہم رول ادا کرتے ہیں. یعنی سوشیو کا مطلب ہوتا ہے سوسائٹی. اب سوسائٹی میں بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ پولیو کے قطرے پلانے کی مخالفت کرتے ہیں, تو جب ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ مخالفت کرتے ہیں, بچوں کو قطرے نہیں پلائے جاتے, تو پھر اس کا جو اسپریڈ ہے یہ زیادہ ہو جاتا ہے. اور اکنامیکل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ اکنامیکلی کمزور ہوتے ہیں, جہاں پر آپ کہہ دیں کہ فوڈ کی کمی ہوتی ہے, نیوٹریشن کی کمی ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی یہ مرض جو ہے وہ زیادہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو یہ تھی عام کامن ڈیزیزز جو وائرس کی وجہ سے انسان میں ڈیولپ ہوتی ہیں. تو اس کے بعد جو کل ہم کریں گے وہ ریٹرو وائرسز, اس کے متعلق ہم ڈسکس کریں گے. تو اللہ حافظ.